اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ خلاصہ تفسیر، پچھلی آیت میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً اللہ تعالیٰ اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اسی مضمون کی تکمیل ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کو اس کے صلے میں تین چیزیں عطا ہوتی ہیں: فرقان، کفارہ سیئات، مغفرت۔ فرقان اور فرق دونوں مصدر ایک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے۔ اسی لیے فیصلے کو فرقان کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس آیت میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی دشمن ان کو گزند نہیں پہنچا سکتا، اور تمام مقاصد میں کامیابی ان کی رفیق ہوتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعے میں حضرت ابو لبابہ سے جو اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر لغزش ہو گئی تھی، وہ اس لیے بھی خطا تھی کہ اہل و عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا، تو سب مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیت میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعے حق و باطل، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اچھے برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو تقویٰ کے صلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں، دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتی ہے۔ تیسری چیز جو تقویٰ کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں خطاؤں کی معافی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ عمل کی جزا تو عمل کے پیمانے پر ہوتی ہے، یہاں بھی تقویٰ کی جو جزائے خیر تین چیزوں میں مذکور ہے وہ تو جزا اور بدلے کے طور پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ ان کی داد و دہش کسی پیمانے کے ساتھ مقید نہیں، اور ان کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے
اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان 3 چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی امیدیں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔